کس سے پردہ کرنا ہے، کس سے پردہ نہیں کرنا ہے، نہایت ہی غور سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر چوتھا پارہ، اس کا آخر 5واں پارہ، اور سورہ احزاب اور سورہ نور میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کس سے آپ کا رشتہ جائز ہے، کس سے آپ کا رشتہ ناجائز ہے۔ وہ ساری باتیں تمام مسلمانوں کو آپ کو معلوم ہیں۔ لہٰذا جس آدمی کا جس عورت کے ساتھ رشتہ اب جائز ہے، کوئی بھی عام مسلمان خاتون، یا اب تو رشتہ جائز نہیں ہے لیکن کسی وقت اس کے ساتھ رشتہ جائز ہو سکتا ہے، کسی کی بیوی یا بھابھی یا سالی وغیرہ، یا چچی ممانی، اگر چچا طلاق دے دے یا انتقال کر جائے، ماموں طلاق دے دے انتقال کر جائے، آپ کی بیوی مر جائے تو سالی کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ جن کے ساتھ آپ کا نکاح اب ہو سکتا ہے یا اب تو نہیں ہو سکتا ہے، بعد میں ہو سکتا ہے، ان سے پردہ ہے۔ پھر بعض پردے سخت ہیں، اس میں زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے، ہم اہتمام کرتے نہیں ہیں۔ بعض عام پردے ہیں، عام پردہ، شرعی پردہ، نہ کہ رواجی پردہ، قابل عزت پردہ، پاک صحابہ صحابیات نے پردہ کیا ہے۔ ایک مصیبت یہ ہے کہ پردہ نہیں ہے، دوسری مصیبت یہ کہ جو پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پردہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہ ہم نے مختلف پوزز بنائے ہوئے ہیں، پوز بنائے ہوئے ہیں۔ پردے کا مقصد کیا ہے؟ عورت کا حسن چھپ جائے، کھلا برقع ہو اور بدن کے اتار چڑھاؤ کا پتہ نہ چل جائے، آنکھیں نہیں کھولنی ہیں، راستہ نظر آ جائے۔ مستورات کرتی ہیں اس طرح، یا اس طرح اوپر کا پلو نیچے، نیچے کا پلو اوپر، راستہ نظر آ جائے، سامنے والے کو آنکھیں نظر نہ آئیں۔ اگر ہم نے پردہ کرنا ہے تو اللہ کے حکم، نبی علیہ السلام کی صحابیات کے طریقے کے مطابق۔ بعض اوقات پردہ ڈبل ہو جاتا ہے، سالی سے ڈبل پردہ ہے، بہنوئی سے ڈبل پردہ ہے، دیور سے ڈبل پردہ ہے، چچی اور ممانی سے ڈبل پردہ ہے، ٹرپل پردہ ہے، زیادہ پردہ ہے۔ ہم نہیں کرتے ہیں اور یہاں زیادہ پردہ کرنا چاہیے۔ لہذا قرآن و حدیث میں پردے کا ذکر ہے، جو قرآن و حدیث کے پردے پر عمل کرے گا اس کا دل صاف ہے، جو عمل نہیں کرے گا اس کا دل صاف نہیں ہے۔ لہذا یاد رکھیں کہ نامحرم مرد کے ساتھ بے محابہ گفتگو، فضول گفتگو، بغیر ضرورت کے سلام بھی منع ہے، بغیر ضرورت کی گفتگو، فضول ضرورت کی گفتگو، کاروباری گفتگو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ پردے میں ٹیچنگ، پڑھنا یا پڑھانا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ہم پردے کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ پاک رب نے پاک کلام میں حکم دیا نماز پڑھو، تفصیلات حدیث میں، زکوٰۃ دو، تفصیلات حدیث میں، حج کرو، تفصیلات حدیث میں ہے، جہاد، میراث اور پردے کا حکم قرآن میں تفصیل سے ہے۔ پردے کے بارے میں دوپٹہ، چادر، قدم کیسے رکھے گی، بات چیت کس طرح کرے گی، چلے گی کس طرح، پاک رب نے جز جز بیان فرمایا ہے اور اس میں ہم سستی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو شرعی پردہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نہ کہ رواجی، شرعی صحیح پردہ، اور اس سے ہم کو خوشی نصیب ہوگی۔ نامحرموں سے گفتگو کریں گے یا سالیوں کے ساتھ، بھابھیوں کے ساتھ بے محابہ گفتگو یا آزادانہ گفتگو، وہ تو ہم نے کر لی، شیطان کو خوش کر دیا، نفس کو خوش کر دیا، اب آپ پر تکلیف آئے گی۔ کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے تکلیفیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔